الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إلی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیت، انا یصرفون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ تعجب نہیں کرتے ان کی حالت پر، ان کی حالت پر؟ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے سے مراد جو مین بڑے بڑے قائد ہیں، خاص طور پر جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، توحید، توحید الوہیت، بعث بعد الموت و دیگر عقائد وغیرہ، ان کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں، الٹے سیدھے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں انہیں، کیا آپ ان پہ تعجب نہیں کرتے؟ ان کی عقل کہاں چلی گئی؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ انا یصرفون، کہاں یہ پھیر دیے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا به رسولنا، اور اسے جو بھیجا ہم نے جس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ انہوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو، اور رسولوں پر جو رسالت اللہ کی وحی نازل ہوئی قرآن کے علاوہ، سنت، اس کو بھی جھٹلا دیا، کتاب کو بھی جھٹلا دیا، رسولوں کی جو رسالت ہے اسے بھی جھٹلا دیا، قرآن و سنت کو جھٹلا دیا، وہی جلی وہی خفی کو جھٹلا دیا، وہی مطلوب وہی غیر مطلوب، سب کو جھٹلا دیا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والعیاذ باللہ، انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا، جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی دنیا سے، تو بلکہ مرتے وقت ہی بہت برا سلوک ہوتا ہے کفار سے، مرتے وقت، مرتے وقت جو موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، ملک الموت اور اس کے ساتھی، تو بڑے خوفناک شکلوں کے ہوتے ہیں وہ، اور پھر وہ انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، انہیں کہتے ہیں، بڑی سختی سے ان کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، خود ہی اپنی روح کو نکالو، اپنی جان کو نکالو، اور ساتھ ہی دھمکیاں سناتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اللہ پہ جھوٹ کہتے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور صرف یہ دھمکیاں نہیں سناتے، صرف ڈانٹتے نہیں، برے طریقے سے ان کی روح قبض نہیں کرتے، بلکہ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ الذین ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یعنی اب تمہیں جلنے کا عذاب ہوگا، قبر میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ تو موت کے ساتھ ہی
ان کا برا حال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر، قبر کے اندر بدترین معاملہ ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں ان سے، جب سوال کا جواب نہیں دے پاتے، کہ سوال کا جواب رٹنے سے سوال کا جواب تو نہیں دے سکیں گے، یہ تو پوری زندگی اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ پر ایمان اور اللہ کے احکامات پر ایمان، تو پھر ربی اللہ کو، پھر تیرا رب کون ہے اس کا جواب دے سکیں گے؟ اگر پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں اور آپ کی تعلیمات پر، آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاری، تو پھر ہمارا نبی کون ہے اس کا جواب دے سکیں گے؟ اگر پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری، تو پھر تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب دے سکیں گے؟ ورنہ رٹنے سے تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ان سوالوں کا۔ جو جواب نہیں دے سکے گا، نہ کافر نہ منافق، اللہ معاف کرے، تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، ایسے تنگ ہو جائے گی کہ پستیاں ایسے ہو جائیں گی جیسے دو ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، وہاں سے پھر گرم لو اور گرم ہوا اور آگ اور عذابوں کی مختلف صورتیں، قبر کے عذاب، سام بچھو وغیرہ، قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن میدان محشر میں اور پھر جہنم میں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ تھوڑی سی مہلت ہے، پانی کا بلبلہ ہے، یہ سانس چل رہی ہے، جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی تو ویسے ہی عذاب شروع ہو گیا ان کا، تو انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، ان کے کفر کرنے کا، ان کے انکار کرنے کا، ان کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار، قرآن اور سنت کا انکار کا نقصان سراسر انہی کو ہونا ہے، کسی اور کو کیا ہونا ہے؟ ان کے ایمان لانے کا فائدہ بھی انہی کو ہونا تھا، اور ان کے کفر کرنے کا وبال بھی انہی پر ہونا ہے، کسی اور پر کیا ہونا ہے؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، تو انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، ایسے توق بھاری بھاری، یہ اٹھا ہی نہیں سکیں گے لیکن اٹھانے پڑیں گے، ایسے بوجھ اٹھائے ہوں گے انہوں نے اپنی پشتوں پر، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنے بوجھ اٹھائیں گے پورے پورے قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، صرف اپنے بوجھ نہیں، ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کر چکے بغیر علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان کا یہ بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو یہ توق یہ انہی کے گلوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور یہ زنجیریں، یسحبون، انہیں گھسیٹا جائے گا، انہیں یہ جو سزائیں ملیں گی تو ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، بہت ذلت اور رسوائی ہوگی، گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں لے جایا جائے گا، سیدھے پاؤں پہ چل کے تو یہ جا ہی نہیں سکیں گے، انہیں تو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل چلایا جائے گا، ولیعذ باللہ، توقوں کے ساتھ اور زنجیروں کے ساتھ، اور زنجیریں کتنی بڑی بڑی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیریں کہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہیں، اس میں ان کو جکڑا جائے گا۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسا عذاب اللہ دیں گے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا اللہ باندھیں گے قیامت کے دن، مشقیں کسیں گے، ایسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا، وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ، دل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل چلایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ،
چہروں کے بل انہیں اٹھائیں گے، یعنی چہروں کے بل یہ چلیں گے. عمیا و بکما و صما، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. چہروں کے بل انہیں گھسیٹا جائے گا، ولیعذ باللہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے گھسیٹا جائے گا، یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاؤں پر چلاتا ہے، وہ اللہ چہرے کے بل نہیں چلا سکتا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. جو چہرے کے بل چلے گا، چلتا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا چلتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، بس بڑی ذلت اور بڑی رسوائی ہوگی. عذاب دردناک بھی ہوگا اور عذاب مہین بھی ہوگا، عذاب علیم بھی ہوگا، عذاب عظیم بھی ہوگا، اور عذاب مہین بھی ہوگا. رسوا کن عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ. انہیں گھسیٹا جائے گا، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، گرم پانی میں. گھسیٹنے کا عذاب، ذلت و رسوائی کا عذاب، توکوں کا اور زنجیروں کا جکڑے جانے کا عذاب، اور پھر گرم پانی. گرم پانی ایسا کھولتا ہوا پانی کہ وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ وہ چہرے کے قریب کیا جائے تو چہرہ بھونا جائے پورا، والعیاذ باللہ. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا. آخرت کے عذابوں کا دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کا تصور دنیا کے ابلتے ہوئے پانی سے لے لیجئے، صرف سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے اس کا تصور کرنے کے لیے اور ڈر جانے کے لیے، دنیا کے آگ اور دنیا کی یہ کھولتے ہوئے پانی اور دنیا کے ابلتے ہوئے پانی کی مثال لے لیجئے. ورنہ آخرت کے عذابوں کا تو دنیا کے عذابوں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو آخرت کے عذابوں کا دنیا کے عذابوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تصور نہیں کیا جا سکتا. جیسے جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی طرح آخرت کے عذابوں کا تصور نہیں ہو سکتا. صرف اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ تصور دے دیتے ہیں. انہیں گھسیٹا جائے گا فی الحمیمی، گرم پانی میں. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی اتنا گرم پانی ہوگا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اگر یہ پانی مانگیں گے، شدید پیاسے ہوں گے لیکن پانی نہیں ہوگا. مومن لوگوں کو تو حوض کوثر سے پانی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، منافق ہیں، انہیں تو حوض کوثر سے پانی ملنا نصیب نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ. جب وہ پانی مانگیں گے، شدید پیاسے ہوں گے، پانی مانگیں گے، تو سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. اگر وہ پانی مانگیں گے تو وہ پانی دیا جائے گا، لیکن وہ پانی پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ. پانی دیا جائے گا لیکن وہ مہل کی طرح ہوگا. یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. پگھلا ہوا تانبا جتنا گرم ہوتا ہے، آپ سمجھیے اتنا گرم پانی. اتنا گرم پانی ہے کہ چہرے کے قریب آنے سے، ابھی ڈیلا نہ جائے چہروں پر، چہرے کے قریب آنے سے ہی چہرہ جھلس کر رہ جائے گا، جیسے کسی چیز کو بھون دیا جاتا ہے. تو اس پانی میں انہیں گھسیٹا جائے گا، اور یہ پانی صرف قریب نہیں ہوگا ان کے کہ قریب ہونے سے یہ جھلس جائیں اور گویا کہ یہ جھلسا دیے جائیں. یہ پانی باقاعدہ ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا، والعیاذ باللہ. یہ پانی جب سروں سے انڈیلا جائے گا، سروں پر، تو ہر چیز جو ہے وہ گل جائے گی، ہر چیز سڑ جائے گی، ہر چیز بھنی جائے گی. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم.
ان کے سروں کے اوپر سے پانی بہایا جائے گا، گرم پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے چمڑے، ان کی جلدیں اور ان کا پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سارا گل سڑ جائے گا، والعیاذ باللہ۔ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ سورہ حج میں، سورہ محمد میں ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، گرم پانی ان کی آنتوں تک کو کاٹ کر رکھ دے گا، والعیاذ باللہ۔ تو انہیں گھسیٹا جائے گا پانی میں، گرم پانی میں۔ کیوں یہ سارے سزائیں کیوں ہیں؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا غفلت میں گزار دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا عیش و عشرت میں گزار دینا، اللہ رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکامات سے بالا تر سمجھنا، یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ انہیں گھسیٹا جائے گا الحمیمی، گرم پانی میں۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں انہیں بھڑکایا جائے گا، یسجرون، آگ میں انہیں بھڑکایا جائے گا۔ آگ بھڑکانے کو سین جیم را کا مطلب آگ بھڑکانا۔ سورہ شمس میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کا دن جب ہوگا تو قیامت کے دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہاں ہے ثم فی النار یسجرون، پھر ان لوگوں کو آگ میں بھڑکایا جائے گا، یعنی آگ میں، سخت ترین آگ ہے، اس میں یہ جلیں گے، سڑیں گے اور یہ آگ میں بھڑکائے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی یہ صرف آگ میں جلیں گے نہیں، بلکہ آگ کے مزید بڑھنے کا بھی کی وجہ بھی یہ ہوں گے کفار، اللہ کے نافرمان۔ یہ نہ صرف یہ کہ آگ میں جلیں گے بلکہ یہ آگ کے ایندھن کا کام بھی یہ کریں گے، آگ کو مزید بھڑکانے کا کام بھی یہ کریں گے۔ ایک ہے آگ میں جلنا اور ایک ہے کہ وہ آگ کو مزید بھڑکانے کا کام کرنا، آگ کا ایندھن بننا۔ وہ ایندھن کتنا گرم ہوتا ہے، ولیعذ باللہ، تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ۔ انسان دنیا میں، یعنی ایک لو ہو آگ کی، موم بتی کے اوپر، انسان اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تو اتنی بڑی آگ اور اتنی گرم آگ، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا، پھر اس پہ بھڑکایا جانا، پھر اس کا ایندھن بننا، اس آگ کے مزید بھڑکنے کا باعث بھی یہی لوگ ہی بنیں گے، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ سب سے بڑا جرم ان کا کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا جرم اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے تو توحید کی بات کی، تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یہ توحید کو جھٹلاتے تھے، توحید الوہیت کو، یہ بعث بعد الموت کو جھٹلاتے تھے، یہ رسالت اور رسالت سے متعلق عقیدہ، ایمان، نبی پر ایمان اور اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان، یہ ایمانیات سے، عقائد سے یہ منکر تھے۔ جس قرآن سے، جن احادیث مبارکہ سے یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان کا یہ انکار کرتے تھے، اور یہ اپنے شرک پر، اپنے خرافات پر اسی طرح عمل پیرا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار ڈراتے، قرآن کریم انہیں بار بار جھنجھوڑتا، لیکن یہ غور کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ جھٹلا دیتے تھے قرآن کو، یہ جھٹلا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے، شیطانی شبہات پیش کرتے تھے اس کے جواب۔ ان سے کہا جاتا کہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ بت تمہارے نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں،
یہ کہتے تھے نہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں ہیں آج تمہارے تمہارے وہ معبود جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. چلو لات منات عزا کو ہی بلا لو، وہ تمہاری مدد کر سکیں. حبل، لات منات عزا، تم نے 360 بت بنا رکھے تھے، انہیں بلا لو وہ تمہاری مدد کر سکیں. انہیں کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. کہاں ہیں سے مراد کیا ہے؟ ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہیں اس بدترین عذاب سے بچائیں، ان توقوں سے، اس جہنم میں گھسیٹے جانے سے، گرم پانی میں گھسیٹے جانے سے، جہنم میں بھڑکائے جانے سے تمہیں وہ بچائیں، تمہاری مدد کریں. تم ان کے لیے نظر و نیاز دیتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کے لیے ذبح کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کے وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، بزرگوں کے بت بنا کر، اور وہاں معتکف ہو جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے. تو آج ان کو بلاؤ، تمہارے شریک کدھر ہیں، آؤ ان سے کو تمہاری مدد کریں. قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو چکے ہیں. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم کیا کرتے اس سے پہلے کچھ بھی. پہلے تو وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، یعنی دنیا میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بت، یہ ہمارے معبود ہمیں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں مشکلوں سے بچاتے ہیں دنیا میں. ان سے کہا جاتا کہ آخرت کے لیے کچھ کر لو. پہلے تو یہ کہتے تھے آخرت ہوگی نہیں، پھر کہتے تھے کہ اگر آخرت ہوئی تو آخرت میں بھی ہمارے یہ معبود ہماری مدد کریں گے، کہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے. آج بھی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ نبیوں کو ولیوں کو شریک بناتے ہیں، آج وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی ہمیں بچائیں گے اللہ کے ہاں. قیامت کے دن سب کچھ غائب ہو جائے گا. یہ الٹے سیدھے عقائد جو بنا رکھے ہیں، یہ باتیں، یہ صرف نام جو رکھ چھوڑے ہیں لوگوں نے. کسی کو حاجت روا کہہ دیا، کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی حق، نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس عقلی نقلی، لیکن بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ڈھونسلے. تو قیامت کے دن سب چیزیں گم ہو جائیں گی. ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک. پہلے تو کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج ہم ان کو پکار رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں سن رہے. پھر کہیں گے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. انکار کر دیں گے اپنے شرک کا، کہیں گے ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. یعنی قیامت کے دن جب یہ شرک کا وبال دیکھیں گے، شرک کی سزائیں دیکھیں گے، مشرکین کی بدحالی دیکھیں گے، تو قیامت کے دن وہ شرک کا انکار ہی کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی معبود کو اللہ کے علاوہ پکارا ہی نہیں. کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان، یعنی دیکھیں دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزاء ہے. دنیا بہت عارضی، بہت چھوٹی زندگی ہے، لیکن بہت اہم ہے، اس معنی میں بہت اہم ہے کہ جو کچھ انسان نے دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ انسان نے دنیا میں بونا ہے، وہی کچھ انسان نے آخرت میں کاٹنا ہے، وہی بدلہ انسان نے آخرت میں پانا ہے. دنیا میں اچھا کیا تو اچھا بدلہ پائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، دنیا میں برا کیا تو برا بدلہ پائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن دنیا ہے بہت اہم، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہی کچھ آخرت میں اس کا صلہ پانا ہے. کتنی بد نصیبی ہے کسی کے لیے، کوئی بندہ دنیا اپنی پوری دنیا کی زندگی کے اعمال کا قیامت کے دن انکار کر دے. وہ سمجھے کہ میں دنیا کے اعمال پیش کروں گا تو
مجھے عذاب ہوگا، مجھے آج دنیا کے اعمال پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے دنیا کے اعمال کا انکار ہی کر دے۔ دنیا میں اپنے تئیں وہ جو نیک اعمال کرتا تھا، قیامت کے دن وہ دیکھے کہ میں نے اگر اس عمل کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بڑے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ناراض نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ دنیا میں جو اعمال نیک عمل سمجھ کے کرتا تھا، قیامت کے دن اپنے ان اعمال کا انکار کر دے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، وہ تو خود ان کو برائیاں سمجھتے ہیں، اس کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے، اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے، اپنے شرک کو، اپنے بدعات، اپنی خرافات کو، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ کا غضب دیکھیں گے، اللہ کی ناراضگی دیکھیں گے، ان کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کہ شرک، بدعات، خرافات یہ اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم یہ عمل کرتے تھے، ہم یہ عمل کرتے تھے، اپنے تئیں جو نیک عمل کرتے تھے، قیامت کے دن اپنے نیک عمل پیش نہیں کر سکیں گے، قسم اٹھا کر ان اعمال کا انکار کر دیں گے، دنیا میں جو اعمال نیکی سمجھ کے کرتے تھے، ولیعذ باللہ۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ یعنی کوئی شخص پوری زندگی، آپ فرض کریں، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، قیامت کے دن اپنے ان اعمال کا قسم اٹھا کر انکار ہی کر دے، جب دیکھے کہ جی ان اعمال کا فائدہ نہیں نقصان ہے، یہ کیفیت ہوگی مشرکین۔ یعنی جن اعمال نے فائدہ دینا ہے قیامت کے دن، نیک اعمال نے فائدہ دینا نا۔ اب مشرک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشرک وہ اپنے شرک، اپنی بدعات، اپنی خرافات کو ہی نیک عمل سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں دنیا میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، انسان قیامت کے دن وہ اپنا نیک عمل پیش ہی نہ کر سکے، قسم اٹھا کر انکار کر دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو کتنا بدترین وہ عمل ہے کہ جس عمل کو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ وہ کہیں گے ہم سے تو وہ گم ہو گئے، ہم سے کھو گئے، بلکہ کہیں گے بلکہ ہم تو پکارتے نہیں تھے اس سے پہلے کچھ بھی، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں، حالانکہ پوری زندگی ان کی غیر اللہ کو پکارتے پکارتے گزر گئی، لیکن قیامت کے دن اپنی پوری دنیا کی زندگی کا انکار کر دیں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے بلم نکن ندعو من قبل شیئا، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن شرک کا انکار کر دیں گے، تو انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے کریں گے جو ہم کرتے تھے، غلط کرتے تھے، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، غلطی کے اقرار کرنے کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے، وہ اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یا وہ جو سورہ نام کی آیت ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، یعنی یہ اپنے شرک کا انکار نہیں کریں گے، اپنے شرک کا انکار تو قیامت کے دن کوئی نہیں کر سکے گا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شرک کے انکار سے مراد ہے کہ یہ مانیں گے ہاں ہم شرک کرتے تھے لیکن ہم غلط کرتے تھے، اپنے دنیا کی پوری زندگی کے عمل کو باطل قرار دیتے ہوئے گویا کہ اپنے پورے عمل پر لکیر پھیر دیں گے، یعنی کہیں گے ہم جو کرتے رہے بالکل غلط کرتے رہے، تو گویا کہ وہ کہہ دیں گے ہم نے وہ کیا ہی نہیں، مراد کیا ہے ہم نے یہ کیا یعنی بالکل باطل کیا، بالکل غلط کیا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے اپنے شرک سے، بلکہ وہ اپنے شرک کو اپنے ہی منہ سے باطل قرار دیں گے، یہ مراد ہے۔ بہرحال دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ ذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں کافروں، یعنی جیسے یہ مشرکین قیامت کے دن اب پہنچ کے ہوں گے اور یہ حیران و پریشان ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم کیا کریں، پوری زندگی تو شرک کرتے رہے، اور وہ شرک تو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اپنے تئیں جو نیک اعمال کرتے رہے وہی تو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی۔ قیامت کے دن اس کا انکار کرنا پڑے گا، کہ قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ ہم تو سارا غلط کرتے رہے۔ تو جس طرح یہ مشرک جو ہے وہ قیامت وہ پھیر دیا جاتا ہے، بہکا دیا جاتا ہے
یہی معاملہ کافروں کو بھی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس وجہ سے ہے جو تم اتراتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون اور اس وجہ سے ہے جو تم تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب یہ ان کا انجام جہنم ہوگا اور یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارا تمہارے ساتھ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو تم اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اب یہ جو تمہیں اس کی وجہ سے، تم یہ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، اب جو تمہیں اس کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے، یہ تو یہ زنجیریں، یہ گھسیٹا جانا، یہ گرم پانی، یہ آگ آگ میں بھڑکایا جانا، یہ اپنے ہی اعمال کا انکار کر دینا قیامت کے دن، یہ ساری تمہیں سزائیں اب کیوں مل رہی ہیں، تمہارا یہ بدترین حال کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تم زمین میں اتراتے تھے، تفرحون فی الارض، کنتم تفرحون فی الارض، یہ اس وجہ سے ہے جو تم اتراتے تھے زمین میں ناحق۔ تفرحون فرح سے ہے، فرح کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے، یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ خوش ہونا، عام خوش ہونا یہ کوئی یعنی اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ انسان خوش ہو، یہاں خوش ہونے سے مراد ایسا خوش ہونا ہے، ایسا اترانا ہے جس میں تکبر ہو ساتھ، یعنی ایسی خوشی، ایسے ہنسی مذاق، ایسے کہہ کے جس کے ساتھ انکار بھی ہو، یعنی ایک ہے کہ انسان ویسے خوش ہو، انسان کسی چیز پر خوش ہو رہا ہے، خوش ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی انسان کو اچھی بات ملے، خوشخبری ملے، انسان خوش ہو۔ ایک ہے کہ انسان اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، قرآن و سنت کے دلائل کا مذاق اڑائے اور ٹھٹھے میں اڑا رہا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ خوش ہو رہا ہو، تو یہ خوشی نہیں ہے، صرف یہ خوشی کے ساتھ ساتھ اترانا ہے، یہ تکبر ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو ایک فرح ہے خوشی جو ایک جائز خوشی ہوتی ہے، ایک فرح ہے ناجائز خوشی جو اصل میں اترانا ہے، جو اصل میں تکبر ہے، تو اس تکبر کو بھی فرح کہتے ہیں۔ یہ وہی فرح ہے یہاں جو قارون کے قصے میں ہے، قارون کو نصیحت کرنے والوں نے کیا کہا؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ قارون کو اس کی قوم نے کہا، قوم کے اچھے لوگوں نے کہا، جہاندیدہ لوگوں نے، لا تفرح، تو خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لفظی میں نے معنی کیا ہے، لا تفرح کا مطلب صرف خوشی نہیں ہے، لا تفرح کا مطلب ہے اتراؤ نہیں، ایسی خوشی، ایسا اترانا جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے ساتھ، جو اللہ کے احکامات کا، رسول کے احکامات کا کے انکار کے ساتھ جو خوشی ہو، جو مذاق اڑانے کے ساتھ خوشی ہو، جو اصل میں صرف خوشی نہیں ہے، جو اصل میں تکبر ہے اور اترانا ہے ناحق، تو وہ فرح مراد ہے، ورنہ جائز خوشی وہ مراد نہیں ہے یہ۔ تو یہاں ہم اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ اس لیے ہے جو تم ہوتے تھے زمین میں، یہاں عام خوشی مراد نہیں ہے، یہاں اترانا اور تکبر اور اللہ کے احکامات کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا وہ خوشی مراد ہے۔ یہ اس لیے ہے جو تم اترایا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق، اور یہ اس لیے ہے جو تم تکبر کرتے تھے۔ فرح کا مطلب اترانا اور مذاق اڑانا اللہ کے احکامات کا، اور مرح کا مطلب تکبر، تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، بغاوت اور تکبر۔ تو پتہ لگا کہ اصل میں یہ جو سارا جھگڑا ہو رہا تھا اللہ کی آیتوں میں، اس جھگڑے کے پیچھے کوئی دلائل تو تھے نہیں۔ کل پرسوں کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، دلیل کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، دلیل کے ساتھ کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے بغیر دلیل کے، اور ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے بغاوت کی وجہ سے۔
تکبر کی وجہ سے. یہ اس لیے ہے جو تم زمین میں اتراتے تھے ناحق، اور یہ اس لیے ہے جو تم تکبر کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے اس میں. اب اس اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا اور تکبر اور یہ جو اترانا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. ان کا اصل جرم تکبر ہے. اصبر ان وعد اللہ حق، یہ تو معاملہ تھا کفار کا، مشرکین کا. اب ان کفار اور مشرکین نے بڑا ٹف ٹائم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو. تو ان کا تو انجام اللہ نے بیان کر دیا، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا. لیکن دنیا میں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آزمائشوں میں تھے. تو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی مشرکین کا آخرت میں تو یہ انجام ہونا جو اللہ نے بیان کیا، کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. دنیا میں اب اگر یہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، تکلیفیں دیں، جسمانی روحانی، تو آپ صبر کیجئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا فتح کا وعدہ. دنیا میں بھی اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، غلبے کا وعدہ کیا ہے. آخر کا انجام متقین کے ساتھ ہے. اور آخرت میں جو اللہ کے وعدے ہیں، تو آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کو غالب کریں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دیں گے، اپنی نعمتیں دیں گے. تو اللہ کے وعدے دنیا اور آخرت میں مدد کے پیچھے ہم نے پڑھا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو یہ وقتی آزمائش ہے، یہ آزمائش خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. آزمائش ہے، مشکل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ دعوت کا کام کریں ان کو بھی خطاب ہے. صبر کیجئے خندہ پیشانی کے ساتھ. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یا تو، اما کا مطلب یا تو، جب بعد میں او آ رہا ہو تو یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے. تو ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کر آنا ہے. کیا مطلب؟ یا تو آپ کی زندگی میں ہم انہیں دکھا دیں گے جو ہم انہیں بعض وہ چیزیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کی زندگی میں ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے، اللہ نے وعدے کیے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ان پر عذاب نہ آیا، آپ کے بعد آیا، آپ نہ دیکھ سکے، تو کوئی بات نہیں. آپ اگر آپ پہلے فوت ہو گئے، آپ اللہ کے حضور چلے جائیں گے، تو آنا انہوں نے بھی اللہ کے حضور ہے. پھر وہاں آپ دیکھ لیجئے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یا تو آپ کی زندگی میں اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اگر آپ کی زندگی میں اللہ نے انہیں عبرت کا نشان نہ بنایا، بعض تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ آپ کے سامنے عبرت کا نشان بن جائیں گے. جیسے جنگ بدر کے موقع پر کفار کو عبرت کا نشان بنایا گیا، فتح مکہ کے موقع پر. اور کئی دفعہ کفار کو عبرت کا نشان بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی. جن کو آپ نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، جن کو نہیں دیکھا تو وہ اگر پھر بھی کفر پر مصر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ موجود رہے اور کافر رہے، تو آپ نے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے اور انہوں نے بھی اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کے پاس ناکامی اور شکست، اللہ کا عذاب تو ان کا مقدر ہے اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر انہوں نے توبہ نہ کی. تو یا تو ہم دکھا دیں گے بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ہم انہیں دکھا دیں گے. ہم کیا وعدہ دیتے ہیں انہیں؟ اللہ کا عذاب. اگر یہ انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، تو یا تو آپ کی زندگی میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے. تو پھر انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، آپ نے بھی ہمارے پاس آنا ہے. پھر آپ قیامت کے دن دیکھ لیجئے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چلیں اسی پر بات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
سلام علی المرسلین والحمد للہ